جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساتھ ہے کہ بندہ اس میں اگر سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جب بھی بندہ کوئی نیک دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ دیکھو میں وہ گھڑی بتا دوں، اس کا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو کیونکہ پھر ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے۔ میں وہ گھڑی بتا دوں کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن دعائیں مقبول کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے جمعہ کو کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہے پتہ ہے؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ کے بعد جب بیٹھتا ہے، پہلا خطبہ پڑھ کے جب بیٹھتا ہے، تب جو بندہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نیک دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص حضور پر درود شریف بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو حضور خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے 70 درجے بہشت میں، جنت میں عطا فرمائے گا، اور ہر درجے کی اتنی مسافت ہوگی کہ جتنا کہ تیز رفتار گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے، اور وہ 70 سال تک دوڑتا رہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے جنت میں 50 درجے عطا کیے جائیں گے، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 50 سال تک دوڑتا رہے۔ اور جو کوئی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نے 8 غلاموں کو آزاد کیا۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے جمعے والے دن تو گویا کہ وہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرہ ادا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پہلی رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 25 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ اور قل اعوذ